ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک کچھوا اور خرگوش رہا کرتے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ اس جنگل میں اور بھی بہت سے جانور رہا کرتے تھے۔ کچھوا ایک بہت اچھا اور سیدھا سادہ سا جانور تھا، اور جو خرگوش تھا وہ بہت زیادہ تیز، چرب زبان اور ہر وقت مذاق اڑانے والا جانور تھا۔ اس کو اپنے تیز بھاگنے پر بہت زیادہ فخر تھا، اور وہ کچھوے کا ہمیشہ مذاق اڑاتا رہتا کہ تم کتنا آہستہ چلتے ہو۔ ایک دن کچھوا ندی پر پانی پینے جا رہا تھا کہ راستے میں ہی خرگوش اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو خرگوش نے جیسے ہی کچھوے کو دیکھا، دیکھتے ہی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، تم کتنے سست ہو، جب تک تم ندی کے پاس پہنچو گے تب تک تو تمہاری پیاس سے بری حالت ہو جائے گی، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم پیاس لگنے سے پہلے ہی چلنا شروع کر دیا کرو۔ اتنا کہہ کر خرگوش ہنسنے لگا، اور ساتھ اپنے دوستوں کو بھی کہا کہ دیکھو ذرا یہ کتنا سست جانور ہے۔ یہ سن کر اس کے دوست بھی ہنسنے لگے اور اس کا بہت مذاق اڑایا۔ کچھوے کو بہت برا لگا۔ وہ خرگوش کے پاس آیا اور کہا، اگر تمہیں اپنے تیز بھاگنے پر اتنا ہی غرور ہے تو میرے ساتھ ریس لگاؤ، دیکھتے ہیں کون جیتے گا۔ تو خرگوش یہ سن کر بہت ہنسا، اور باقی اس کے دوست بھی ہنسنے لگے کہ تم بھلا خرگوش سے کیسے جیت سکتے ہو۔ لیکن کچھوا اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، مجھ سے ریس لگاؤ تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ میں کسی سے کم نہیں۔ تو خرگوش نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ تو پھر سب جانور جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئے۔ تو شیر نے ساری بات سن کر صبح کا ٹائم رکھا کہ صبح سویرے سب جانور آ جائیں، کچھوا اور خرگوش بھی آ جائیں، اور دونوں کی ریس لگائیں اور دیکھ لیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگلے دن کا سب جانوروں کو بہت بے چینی سے انتظار تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، جنگل کے کھلے میدان میں سب جانور اکٹھے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ خرگوش اور کچھوے کی ریس کب شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی شیر نے اشارہ کیا تو دونوں نے چلنا شروع کر دیا۔ خرگوش تو اتنا تیز تھا کہ اس نے 2-3 چھلانگیں لگائیں اور تیزی سے بھاگتے ہوئے آدھا راستہ طے کر لیا، جبکہ کچھوا آہستہ آہستہ سست رفتاری سے چلتا رہا۔ خرگوش نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو دور دور تک کچھوا کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا، کچھوا تو ابھی کافی دور ہے، کیوں نہ میں یہاں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں۔ کچھوا جب آئے گا تو پھر سے بھاگنا شروع کر دوں گا، وہ مجھ سے جیت تو سکتا نہیں۔ اتنا کہہ کر خرگوش جنگل میں موجود ایک بڑے سے درخت کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹ گیا۔ لیٹے ہوئے اسے تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ جب کچھوا اس کے پاس سے گزرا تو وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس سے گزر کر چلتا رہا۔ اس نے بالکل اس کو جگانے کی زحمت نہیں کی، اور اسی طرح چلتے چلتے کچھوا تھوڑی ہی دیر تک برگد کے اس درخت کے پاس پہنچ گیا جہاں تک ریس ختم ہونے کا نشان لگا ہوا تھا۔ وہاں پر بھی سب جانور دیکھ رہے تھے کہ کچھوا آ رہا ہے، لیکن خرگوش کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ کچھوا اپنے وین پوائنٹ پر اپنے وقت پر پہنچ گیا، اور دوسری طرف جب خرگوش کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ شام کا وقت ہو چکا ہے اور وہ ابھی تک پڑا یہیں سو رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو کچھوا کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے سوچا، کچھوا اتنی جلدی کیسے پہنچ سکتا ہے، کیوں نہ میں جلدی سے بھاگنا شروع کر دوں۔ اور وہ بھاگتے بھاگتے اس درخت کے پاس پہنچ گیا، جہاں جا کر اس کا منہ اتر گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ کچھوا وہاں پر پہلے ہی پہنچا ہوا تھا اور وہ ریس جیت چکا تھا۔ اور سب جانور کچھوے کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خرگوش بہت شرمندہ ہوا۔ وہ کچھوے کے پاس آیا اور اس نے کہا، کچھوے بھائی مجھے معاف کر دو، میں ہمیشہ تمہارا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو کچھوے نے کہا، کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن وعدہ کرو آئندہ تم کسی بھی جانور کو اس کی خوبی یا خامی کی وجہ سے اس کا مذاق نہیں اڑاؤ گے۔ تو خرگوش نے اس سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد شیر جنگل کے بادشاہ نے کچھوے کو ایک انعام دیا، جس کو پا کر کچھوا بہت خوش ہوا، اور خرگوش بھی اس کے ساتھ مل کر خوب تالیاں بجانے لگا۔ اس ریس کے جیتنے کے بعد کچھوے کا خرگوش نے اور